السلام علیکم میرے ایس کے نیوز کے ناظرین اور سامعین، آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ انتہائی اہم اور سینسٹیو ہے، اور اس سینسٹیو موضوع کا انتخاب اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ چاہے اس کو کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ، چاہے اس کو کوئی معلومات ہے یا نہیں ہے، اور وہ اس پہ تبصرے شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً اس کی میں سب سے بڑی مثال یہ دیتا ہوں کہ ہمارے 24 کروڑ عوام میں سے میں سمجھتا ہوں کہ 20 کروڑ تو سارے کے سارے فلاسفر ہیں، سارے کے سارے لیڈر ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ تبصرہ مبصر وہ کر لیں گے، اور قوم تو ہماری ہے نہیں۔ 24 کروڑ میں سے 22-23 کروڑ تو لیڈر ہیں، باقی کوئی کروڑ 1.5 کروڑ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ عوام ہے۔ تو میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے 2-3 باتوں کا اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نمبر 1 یہ سینسٹیو موضوع ہے، اور نمبر 2 یہ میری ذاتی رائے ہے، میری ذاتی تحقیق ہے، میرا ذاتی تجزیہ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے اور اتفاق بھی کر سکتا ہے، لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، اس کے لیے پہلے تحقیق ضروری ہے، کیونکہ ارشاد گرامی ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو میں اب اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کیا ہے اور ہمارے ملک میں فوج کیوں آتی ہے۔ تو میں اس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نمبر 1 تو یہ کہ ہم نے ڈکٹیٹر جو ہے صرف فوج کے کھاتے میں ڈال دیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈکٹیٹر کا مطلب ہے کہ ہر وہ بندہ جو کسی قاعدے قانون کو نہ مانے اور اپنی ڈکٹیشن دے اور اپنی بات اور اپنا فیصلہ منوائے بغیر کسی مجلس شورا کے۔ تو اس طرح اگر ہمارا کوئی آئی جی پولیس ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا اور اپنی بات منواتا ہے، وہ بھی ڈکٹیٹر ہے۔ ہمارا کوئی اسکول کا پرنسپل ہے، وہ کسی ٹیچر کی بات نہیں سنتا اور اپنی بات منواتا ہے، وہ بھی ڈکٹیٹر ہے۔ ہمارا کوئی وکیل، ہمارا کوئی جج، ہمارا کوئی بھی بندہ جو ہے کسی ادارے کا بھی سربراہ لے لیں یا کسی محلے میں کوئی کونسلر لے لیں، اگر وہ عوام کی رائے کو مد نظر نہیں رکھتا اور اپنی بات زبردستی منواتا ہے تو وہ ڈکٹیٹر ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ڈکٹیٹر صرف فوج کے کھاتے میں ڈال دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات کہ پاکستان میں فوج کیوں آتی ہے؟ پاکستان میں فوج، میں اس جملے کو ایسے لیتا ہوں کہ پاکستان میں فوج آتی نہیں ہے، پاکستان میں فوج کو لایا جاتا ہے۔ اب آنے میں اور لائے جانے میں بڑا فرق ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مثلاً ہم اکثر مثال دیتے ہیں کہ جی انڈیا میں فوج نہیں آتی، وہاں پہ جمہوریت چلتی ہے۔ ہمارے ملک میں آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ فوج آئی ہے اور جمہوریت کو نہیں چلنے دیا۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ فوج آتی نہیں ہے، اس کو لایا جاتا ہے۔ انڈیا میں کوئی آپ کونسلر لے لیں، کوئی ایم این اے ایم پی اے لے لیں، کوئی ان کا چیئرمین، کوئی عام بندہ بھی آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بندہ فوج پہ تنقید نہیں کرے گا۔ فوج اپنا کام کر رہی ہے، سیاستدان اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں بچہ آج پیدا ہوتا ہے اور اگلے دن اٹھ کے جناب وہ فوج کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے، پتہ اس کو ہوتا نہیں ہے۔ تو ہم آ جا کے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ پوری دنیا میں جو فوج ہوتی ہے، جو انٹیلیجنس ہوتی ہے، وہ چیک کرتی ہے کہ ہمارے سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، اس ملک کا صدر کیا کر رہا ہے، کیونکہ انٹیلیجنس جو ہے وہ کام جو ہے وہ فوج کا ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں فوج جو ہے وہی ان لوگوں کو پوچھ سکتی ہے۔ اب جو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی کوئی بھی ہمارا لیڈر ہو، کوئی ایم این اے ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، وہ کہتا ہے جی ہم عوام کو جواب دیں، ہمیں عوام پوچھے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ فرض کیا آج ہمارا کوئی لیڈر، آج ہمارا کوئی سیاستدان، آج ہمارا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اگر اس کا ایٹم بم کا سودا کرتا ہے تو کیا آپ اور میں پوچھ سکتے ہیں؟ ہمارا کوئی لیڈر ہمارے ملک کا سودا کرتا ہے، کیا آپ اور میں پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں پوچھ سکتے۔ صرف وہی پوچھے گا جس کے پاس ڈنڈا ہے، اور وہ اس لیے پوچھے گا اور وہ یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات جو ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں جی فوج لوٹ کے کھا گئی، یہ فوج کے جی یہ ڈی ایچ اے بن گیا، یہ فوج نے عسکری جو ہے نا یہ بنا لیے، بینک بنا لیے، یہ فوج نے فوجی فرٹیلائزر کر لیا، فلاں کر لیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ جو بنا لیا ہے یہ اسی ملک میں ہے، اور اس ملک کے جو لوگ ہیں وہی اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ لاہور میں 5-6 عسکری بینک کی برانچیں ہیں، میں ان برانچوں میں خود گیا، میں نے ان سارے جو سٹاف تھا ان سے یہ پتہ کیا، میں نے کہا جی آپ میں سے کس کا بندہ جو ہے وہ کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی والدین، کوئی ماموں چاچو کوئی فوج میں ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کا تو ہم اس لیے کہیں نا جی وہ لوٹ کے سارا وہ کھا گئی بھئی، وہ جو اب اگر ایک سیاستدان یا ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے بینکوں سے قرضہ لے کے تو وہ ایک فیکٹری لگاتا ہے اور کہتا ہے جی ہم لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں،
تو بعد میں وہ سرمایہ لوٹ کے باہر لے جاتا ہے، یا وہ جو روزگار کا کہہ کے اور خود اپنا جو ہے پرافٹ لیتا ہے، اور وہ اپنا اس سرمایہ کا وہ ذاتی مالک ہوتا ہے، اور صرف اتنا ہی کہہ کے کہ ہم نے اس عوام کو روزگار دیا، ہم نے اس کو روزگار کے مواقع فراہم کیے، اور بعد میں وہ قرضہ بھی معاف کروا لیتا ہے اور وہ روزگار عوام کے کھاتے میں بھی ڈال دیتا ہے۔ تو کیا اگر فوج نے فوجی فرٹیلائزر بنایا ہے، یا فوج نے اگر کوئی عسکری بینک بنائے ہیں، تو کیا وہ اس کے پیسے لے کے باہر جا رہے ہیں؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، وہ پیسے اسی ملک میں ہیں اور اس ملک کی عوام استعمال کر رہی ہے، اس ملک کے عوام ان کو جو ہے وہاں پہ جاب کر رہی ہے، ملازمت کر رہی ہے، اور ان کو روزگار کے مواقع میسر ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ انڈیا میں فوج کیوں نہیں آتی، اس جملے کو درست کیا جائے۔ انڈیا میں فوج آتی نہیں ہے، انڈیا میں فوج لائی نہیں جاتی، یعنی وہاں پہ سیاستدان کوئی بندہ وہ فوج کو چھیڑتا نہیں ہے، وہ اس پہ کمنٹ نہیں کرتا، تبصرے نہیں کرتا، اس کا morale بلند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ جی فوج کو جو آئے دن وہ جی یہ فوجی یہ کر لیا، اور ہمارے ملک میں یہ جو معاملہ چھیڑ پڑا ہے، کیونکہ پوری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہمیں وہ گولہ بارود سے تسخیر نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ان کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے ہمارے دشمنوں کے پاس، کہ ہم فوج اور عوام کو آمنے سامنے کھڑا کر دیں، اور فوج اور عوام پہ گولیاں چلائے، عوام فوج پہ گولیاں چلائے، اور یہی ایک جو معاملہ بچتا ہے جس پہ جو ہمارے دشمن ہیں وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور یہی اب جہاں پہ مرضی جا کے دیکھ لیں، جن ملکوں کے پاس فوج نہیں ہے، یا جن ملکوں کے پاس جو فوج ہے بھی لیکن وہ فوج کو اور عوام کے ساتھ لڑا دیا گیا ہے، تو وہاں پہ اس ملک میں تباہی ہے۔ تو خدا کے لیے میرا اب میں یہ سینسٹیو معاملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ایک ذاتی تحقیق ہے، میرا ذاتی، اب اس کے ساتھ کوئی اختلاف کرے یا اتفاق کرے وہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی فوج کا ساتھ دینا چاہیے، فوج کا morale بلند رکھنا چاہیے۔ اب آ گئی بات کہ جی اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی فوجی ٹھیک ہے، جرنیل غلط ہے۔ تو جناب بات یہ ہے، کوئی بندہ کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی یہ اسکول کا جو ہے نا وہ پرنسپل غلط ہے، تو اس کے جو ہے نا وہ ٹیچر ٹھیک ہے، یہ پولیس کا آئی جی غلط ہے۔ بھئی کوئی فرشتہ نہیں ہوتا، ہر بندے کا اپنا کام ہے، وہ ہر ادارے میں غلط ہے، مولویوں میں بھی بہت سے غلط ہے، ٹیچروں میں بہت سے غلط ہیں، بہت سے اچھے ہیں، فوج میں بہت غلط ہے، بہت اچھے ہیں، ہر ادارے میں ہر جگہ پہ اچھائی برائی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے ادارے کو تباہ کر دیا جائے۔ اب میں ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، میرا ایک دوست ہے، اس کا کہنا تھا کہ جی ہماری فوج کے ہوتے ہوئے انڈیا کو فوج رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس جملے پہ ذرا آپ اندازہ کریں کہ اس جملے کی کیا قیمت ہے، یا کیا ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی فوج کا، اب آپ دیکھیں یہ روزانہ ابھی کتنے، یہ ابھی اسی ہفتے میں لے لیں کہ فوجی اڈوں پہ کتنے حملے ہوئے ہیں، کتنے جو ہیں وہ یہ چائنیز والوں کے کل پرسوں کا واقعہ ہے، چائنیز پہ یہ حملے ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک دشمن قوتیں کروا رہی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے کتنے فوجی جوان، کتنے میجر، کتنے کیپٹن، کتنے سپاہی جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، صرف اس ملک کو، اس عوام کو جو ہے نا کہ یہ عوام سکون کی نیند سو سکے۔ لیکن ہمیں یہ ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی بھی تنقید کرنے سے پہلے اس کو 101 بار سوچنا چاہیے۔ اب نیٹ پہ چل جاتا ہے یہ جی 7 پیاری حدیثیں، ایک دفعہ مجھے میسج آیا 7 پیاری حدیثیں، اس میں 6 حدیثیں تھیں اور ایک جو ہے وہ حدیث نہیں تھی، ایسے ہی اپنے سے بات اس میں گھڑ کے لگا دی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، اب ایک بندہ کوئی تحقیق کر کے کہتا ہے جی یہ فوج کا فلاں بندہ غلط ہے، وہ ذاتی طور پہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن پوری فوج کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، اور اس کے لیے ادارے موجود ہیں، اس میں سزائیں بھی ہوتی ہیں، ان کورٹس بھی ہیں، اور سارا معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن ہم اگر صرف یہ کہہ دیں کہ کیا عدلیہ میں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کیا فوج میں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کیا اساتذہ میں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کیا پولیس میں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کیا سیاستدان میں سارے کے سارے ٹھیک ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سی کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں، وہ کالی بھیڑیں کسی بھی محکمے میں ہو سکتی ہیں، یہ سیاستدانوں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ اب مثلا یہ دیکھ لیں کہ اب مشرف صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو دینے لگے تھے، باہر بھجوانے لگے تھے، لیکن ہمارے میر ظفر اللہ جمالی صاحب جو وزیر اعظم تھے، انہوں نے اسی وقت استعفیٰ دیا اور کہا کہ یہ میری لاش کے اوپر سے گزر کے جائیں گا تو پھر آپ اس کو لے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ ہے قربانی، یا اس طرح، تو یہ میں کسی کی اچھائی یا برائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں فوج کے حق میں بات کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، فوج کے خلاف بات کرنے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے، مولویوں کے حق میں بات کرنے سے پہلے، ان کے خلاف بات کرنے سے پہلے، کسی بھی ادارے کے حق میں یہ خلاف بات کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے، اداروں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ ذاتی حیثیت سے کوئی بندہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، کوئی فوجی بھی غلط ہو سکتا ہے، کوئی جرنیل بھی غلط ہو سکتا ہے، کوئی ایک آئی جی بھی غلط ہو سکتا ہے، کوئی بندہ غلط ہو سکتا ہے، اس کا جو ہے اس کو پوچھنا ٹھیک ہے، لیکن سارے کے سارے ادارے تباہ کرنا اور اداروں کے خلاف باتیں کرنا یہ انتہائی غلط ہے۔ ہمیں اعلیٰ کار بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دیکھیں، آپ یہ چیز بڑی، ابن سبا جو ہے ایک بندہ یمن سے اٹھا اور اس نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ کروا دی، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے، وہ بات صرف ایک ہی کرتا تھا کہ دیکھیں جی یہ خلافت جو ہے یہ تو حق ہے جو ہے
بنو ہاشم کا تو یہ بنو امیہ میں کیوں چلی گئی؟ تو ہمیں تو اس کا یہ، اور یہی بات کر کے وہ چلا جاتا تھا، وہ تو ایک ایجنڈے پہ تھا، اور بعد میں لوگ باتیں کرنا، ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی ہی گفتگو پہ آگے چلتی چلتی تو کہاں پہ بات چلی گئی۔ تو اسی طرح ہی آج ایک بندہ جو ہے وہ پیڈ ہے، وہ تو بات کر دیتا ہے، وہ جی فوج دیکھیں جی ساری لوٹ کے کھا گئی، اور وہ سنی سنائی بات، اور وہ جو ڈالر لے کے یا وہ اس طرح کر دیتا ہے، اور باقی لوگ جو ہے وہ انجانے میں استعمال ہو جاتے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں۔ اب ایک سوات میں ایک مولوی صاحب تھے جو 10 سال سے وہاں پہ جماعت کرا رہے تھے، امامت کرا رہے تھے، اور مسجد سنبھالی ہوئی تھی، سارے علاقے کے لوگ جو ہیں اس کی رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن پھر اچانک یہ پتہ چلا، انٹیلیجنس رپورٹ آئی کہ وہ جو ہے وہ ایجنٹ ہے انڈیا کا، اور فوج جب اس کو پکڑنے گئی تو وہ سارے گاؤں کے لوگ، سارے سوات کے جو اس علاقے کے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے کہ آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے، ہمارے امام ہیں، ہم اپنی جانیں دیں گے۔ پھر لوگوں کو سمجھایا کہ یہ جو ہے یہ ایجنٹ ہے، اور بلکہ پھر اس کو چیک کروایا گیا کہ اس کے خطرے نہیں ہوئے تھے، اور ثابت ہوا کہ ایجنٹ ہے، تو پھر گئے۔ تو اس لیے ہمیں جلد بازی میں کوئی بھی کمنٹ نہیں کرنی چاہیے، ہم اس طرح اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنے ہی ملک کا ہم نقصان کر رہے ہیں، کسی کا کچھ نہیں جاتا۔ تو کم از کم ہمیں کسی کے بارے میں، صرف فوج کے نہیں، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی بندہ، کوئی بلکہ ہمسایہ لے لیں، کوئی اپنا بھائی لے لیں، کوئی اپنا دوست لے لیں، کسی کے بارے میں بھی کوئی کمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ ایسی بات ہے بھی کہ نہیں۔ اور جو ہم سوشل میڈیا بہت بڑا ایک ہتھیار ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں پتہ، عوام کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں، کہاں پہ یہ کہاں سے نکلتی ہیں، کون اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور کون ایک جو طالبان بنا کے تو وہ ایک خاتون کو لٹا کے تو اس کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے یہ طالبان۔ اور اسی طرح طالبان کے اندر بھی غیر مسلم دشمنوں نے بہت سارے گروہ بنا دیے ہیں، اور طالبان کے نام سے ہی اپنے گروہ بنا کے وہ چلا رہے ہیں، اور بڑے بڑے یہ تماشے چل رہے ہیں۔ ہمیں فوری طور پہ اس پہ کوئی جو ہے نا رد عمل نہیں دینا چاہیے، ہمیں اس کو اچھی طرح سوچنا چاہیے، اور اچھی طرح اس پہ تحقیق کر کے اور اس کو پھر آگے بات کرنی چاہیے۔ ہم جو سنی سنائی باتیں، اور ایک جو آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ کمنٹ آ گیا جی اس کو سب میں شیئر کر دیں، فوری طور پہ شیئر کر دیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، اور اس کو ایسے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہم انجانے میں یا جانے میں دشمن کے اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے۔ تو میری صرف یہی گزارش ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی اختتام کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے، کوئی بھی لفظ بولنے سے پہلے، کوئی بھی ہمیں کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کے اعلیٰ کار تو نہیں بن رہے۔ بات کی میں یہ وضاحت کر دوں کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ایٹم بم ہمیں رکھنے کی کیا ضرورت ہے، غریب ملک کا روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور یہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو انڈیا کب کا ہمیں جو ہے وہ ہم پر حملہ کر چکا ہوتا، اور ہمارے ناک میں دم اس نے کر رکھا ہوتا۔ اور جو کہا جاتا ہے کہ جی فوج کا بجٹ اتنا زیادہ ہے، فوج کو اتنا، آپ پوری دنیا کا سروے کر کے دیکھ لیں، ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کا سروے کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ فوج کا کتنا بجٹ ہے، تو پھر اندازہ ہو جائے گا۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں جو ہمارے دشمن پھیلاتے ہیں، اور ہمیں یہ اس طرح کی من گڑت کہانیاں، اور جو فوج لائی جاتی ہے کہ وضاحت میں یہ کرتا چلوں کہ فوج کا آنا ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کوئی بندہ آ جاتا ہے، لیکن لایا جانا کا مقصد ہوتا ہے کہ جب ہم فوج کو بار بار تنگ کریں گے، جب ہم اس پہ تنقید کریں گے، جب ہم اس کو چھیڑیں گے، جب اس کی اندر ہم دخل اندازی کریں گے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، اور یہاں سے کوئی بندہ گزرتا ہے روزانہ جو ہے، اور وہ مجھے چھیڑ کے گزرتا ہے، کوئی کمنٹ کر کے گزرتا ہے، میں چپ رہتا ہوں، پھر گزرتا ہے، تنگ آ کے کسی نہ کسی ایک دن میں اس کو پکڑ لوں گا، میں اس کو کہوں گا ہاں بھئی تمہیں کیا مسئلہ۔ تو یہی بات ہے کہ ہم جب بار بار فوج کو چھیڑتے ہیں، جب ہم بار بار اس کو بلا وجہ تنقید کرتے ہیں، جب ہم بار بار اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، تو پھر تنگ آ کے فوج جو ہے اس کو پھر اپنا جو ہے نا ایکشن لینا پڑتا ہے۔ اور یہ چیز جو میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ نہ انڈیا میں کوئی فوج کو چھیڑتا ہے، نہ اس پہ اوپر کمنٹ کرتا ہے، نہ فوج کو کوئی بار بار جو ہے اس کا مورال ڈاؤن کرتا ہے، تو اس میں فوج کو آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں ہر بندہ جو ہے جس کو کوئی پتہ ہے نہیں ہے، وہ شروع ہی فوج سے کرتا ہے، تو تنگ آ کے پھر فوج کو ایکشن لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ کہ فوج آتی نہیں ہے، لائی جاتی ہے۔ تو اس جملے کو سمجھیں کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ آپ غور کریں کہ کون ذمہ دار ہے فوج کے آنے کا، فوج کو کون چھیڑتا ہے جس وجہ سے فوج کو آنا پڑتا ہے، ورنہ فوج اپنا کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور جتنی دفعہ بھی ہمارے ملک میں فوج آئی ہے، ہر دفعہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کریں، آپ اس کی وجہ چیک کریں، آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا کہ ضیاء الحق صاحب کیوں آئے تھے، اور یہ جو مشرف صاحب کیوں آئے تھے، اور ان سے پہلے جو بھی، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، کہ جو بھی جرنیل جب انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، جب پاکستان میں فوج آئی ہے تو کیوں آئی ہے، اور اس وقت کیا حالات تھے، اور اس کا کیا موجب بنا تھا، تو یہ سارا واضح ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں کہتا ہوں کہ فوج آتی نہیں ہے،
فوج لائی جاتی ہے جب ہم بار بار فوج کو چھیڑیں گے، جب ہم دخل اندازی کریں گے، جب ہم اپنے کام سے کام نہیں رکھیں گے اور کسی کے کہنے پہ، دشمنوں کے کہنے پہ تو ہم فوج کے بارے میں یا اس کو ادارے کو چھیڑیں گے تو پھر فوج کو آنا پڑتا ہے۔ اللہ حافظ۔